مَكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा सूरह नाज़िआत का हमने आगाज़ किया था और उसकी इब्तिदाई 26 आयात हम पढ़ सके थे। ये सूरह मुबारक, जैसा कि मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज़ किया था, मक्की सूरतों के जो असालीब हैं सूरत में बदरजा अतम मौजूद हैं। बहुत मुख्तसर आयात, ज़ोर बयान जो है वो कमाल के दर्जे का। और आखिरी पारों की सूरतों के अंदर जो एक कदर मुश्तरक है, इंज़ार आखिरत, मरने के बाद की ज़िंदगी, जी उठना, हिसाब किताब, मुआखज़ा, मुहासबा। तो ये तमाम सूरतें जो हमारे ज़ेर मुताला हैं उसमें इंतहाई ताकीद के साथ ज़िक्र है तो आखिरत का है, इंज़ार आखिरत का है। इस सूरह मुबारक की इब्तिदाई 5 आयात क़स्मियाँ थीं। वन्नाज़िआत ग़र्क़न वन्नाशितात नश्तन वस्साबिहात सबहन फस्साबिक़ात सबक़न फलमुदब्बिरात अमरा।
یہ ان فرشتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں، وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں۔ پھر یہی فرشتے ہیں جو مامور ہیں کسی انسان کی روح قبض کرنے کے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کسی فاسق و فاجر کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے اندر گھس کر گویا کہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے اس کی روح کو۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور وہ جو بہت ہی نشاط کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بہت ہی نرمی کے ساتھ کسی شخص کی روح کو نکال لیتے ہیں، نیکوکار، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور یہ فضائے بسیط کے اندر جو تیر رہے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور وہ فرشتے جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے۔ والمدبرات امرا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کی تدبیر فرمانے والے۔ اس کے بعد مقسم علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قیامت ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ وتتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ۔ اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین کانپ رہی ہوگی اور یہ فضا جو ہے گویا کہ اس کائنات کے بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کیا ہمارے پاس کوئی موقع ہے واپس دنیا کی زندگی میں پلٹ جانے کا، کہ ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم وہاں نیک اعمال کریں، اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ تو آج ہمارا جو انجام ہونے والا ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کاش کہ ہم اس سے بچ سکتے۔ جیسا کہ پچھلی سورت کے آخری الفاظ کیا تھے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا، اب میرا جو دوبارہ ایک بعد سے بعد الموت کا معاملہ ہے، کاش یہ معاملہ نہ ہوتا اور آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جبکہ جہنم میرا انجام جو ہے میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مکی صورتوں کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں کل 12 آیات ہیں، بہت ہی مختصر آیات، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خلعت رسالت جب انہیں پہنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنایا ہے اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہے، بہت نافرمان ہے۔ تو اس کا کل 12 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جبکہ ہم نے اسے پکارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وادی مقدس، طویٰ کی وادی، انتہائی بابرکت وادی، کہ جہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں خلعت رسالت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ ہمارا رہ گیا تھا پچھلی مرتبہ، ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی نشست میں سورہ مبارکہ کی جو ہے وہ تکمیل کر سکتے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، دیکھیے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر انسان کو متوجہ کیا گیا اس کائنات پر ذرا غور کرو۔ یہ بسیط کائنات، جس زمین پر تم رہتے ہو اس کی حیثیت تو اس کائنات کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت کہ اس نے تمہیں یہاں بھیجا تو یہاں تمہاری ضروریات کا ہر سامان یہاں فراہم کر دیا۔ آسمان سے بارش نازل ہوئی ہے، پھر زمین جو ہے اپنی فصلیں نکال رہی ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی اللہ کی رحمتیں یہاں تمہیں حاصل ہیں، وہ کس لیے؟ انتم خلقتم للآخرہ، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہے کہ جہاں تمہیں محنت کرنی ہے، جس طرح کوئی کسان جو ہے وہ گوڈی بھی کرتا ہے، بیج بھی ڈالتا ہے، اس کی آبیاری بھی کرتا ہے، اس کے بعد اپنی فصل کی جو ہے وہ نگہداشت بھی کرتا ہے، بالآخر اسے وہ فصل لہلہاتا ہوا کھیت جو ہے اسے میسر آتا ہے۔ یہی معاملہ ہر انسان کا، یہاں محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ من کان یرید الآخرہ، وہ شخص جو آخرت کا طالب ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس دن جو وعدہ اللہ نے اپنے نیکوکار لوگوں سے کیا ہے، جو اہل تقویٰ لوگوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام وعدوں کو پورا کرے گا۔ تو سب سے پہلے غور تو کرو اس زمین پر جس پر تم چلتے پھرتے ہو،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ کوئی خوراک ملے گا تو زندہ رہے گا نا، کوئی پانی ملے گا تو زندہ رہے گا، ہوا میں اگر آکسیجن موجود ہوگی تو زندہ رہے گا۔ یہ تمام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے ناممکن ہے؟ اس کائنات کو تو دیکھو، یہ سورج جس زمین پر تم رہتے ہو اس سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا بھی تھا، جو ٹیمپریچر اس سورج کے اوپر ہے تقریباً 9 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ، اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن یہ کہ آپ تک کس قدر سہولت کے ساتھ وہ تپش بھی پہنچ رہی ہے، اس کی تمازت بھی پہنچ رہی ہے۔ سورج نہ ہو تو یہاں جو ہے سردی اس درجے کی ہوگی کہ انسان کی زندگی جو ہے محال ہو جائے۔ یہ تمہارے قریب ترین کی جو چیزیں، ذرا اس پر غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت، کیا تم دیکھتے نہیں اس زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا بچھونے کی طرح، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ اسی طرح کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے اسے ماحول کے ساتھ کس درجے سازگار بنا دیا، کئی دن نہیں کئی ہفتے بغیر پانی کے جو ہے اپنے سوار کو لیے ہوئے صحرا لقودق صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے مشاہدے کی چیزیں ہیں، بالکل قریبی مشاہدہ ہے۔ اور تم اعتراض یہ کرتے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا شاید دوبارہ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کیا تم زیادہ مشکل ہو اللہ کے لیے تخلیق کے اعتبار سے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بعث بعد الموت نہیں ہو سکتی؟ ام السماء بناہا، یا یہ کائنات، یہ آسمان جو اللہ نے بنایا۔ انسان کو بنا دینا تو گویا کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں اس کائنات کے بنانے سے۔ جس اللہ نے اس وسیع و عریض کائنات کو بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے ہوائیں چلائیں، جس نے تمہارے لیے زمین سے کیسی کیسی نعمتیں برآمد کر دیں، کیا اس اللہ کو تم عاجز سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کیا تمہاری تخلیق اللہ کے نزدیک زیادہ مشکل ہے اس زمین و آسمان، اس کائنات کی تخلیق سے؟ رفع سمکہا فسواہا، ذرا سر اٹھا کر دیکھو تو آسمان کو، کس طرح ایک گنبد کی طرح، ایک سائبان کی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر ایک چھت کی طرح پھیلا دیا ہے۔ سمک جو ہے وہ مچھلی کو بھی کہتے ہیں، اور سمک کے معنی ہوتے ہیں بلندی، بلکہ کسی گنبد کا جو سب سے اوپر کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے اسے سمک کہتے ہیں، جس کے اندر ایک گولائی بھی ہے۔ اور اگر آپ واقعتاً زمین پر لیٹ کر آسمان کو دیکھیں تو معلوم ہوگا بہت بڑا ایک گنبد ہے کہ جو تنا ہوا ہے، اور میکسیمم اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ جو ہے جہاں آپ موجود ہیں وہاں ہے، اور پھر جس طرح کوئی گنبد نیچے آ جاتا ہے اس طرح آ کر جو ہے اس زمین کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ تو رفع سمکہا فسواہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کا جو گنبد والا حصہ ہے، جو اس کا چھت والا حصہ ہے، جو اس کا اوپرا حصہ ہے، جو اس کا نمایاں حصہ ہے، اس کو بھی بنایا، وسواہا، اور پھر اس کے بعد اس کی تسویہ کر دیا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اس پورے کائنات کے اندر ایک توازن پیدا کر دیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا سورہ رحمان میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس میں جو بھی اللہ نے کرے پیدا کیے ان کے درمیان ایک توازن پیدا کر دیا۔ یہ توازن برقرار ہے۔ یہ بڑے بڑے کرے جو ہے خواہ وہ آتشی کرے ہوں یا ٹھنڈے کرے ہوں، اپنے اپنے میدان میں حرکت کر رہے ہیں۔ ایک ان کی محوری حرکت بھی ہے جو اپنے ایکسس کے گرد ہو رہی ہے، اور ایک ان کی دوری حرکت ہے جو کسی اور سیارے کے گرد ہو رہی ہے، جس طرح ہماری زمین کا معاملہ۔ یہ سولر سسٹم جو ہے ہماری وہ گلیکسی جس کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم موجود ہے، اس میں معدوم کے درجے میں ہے،
لیکن اس کی وسعت کتنی ہے اس میں ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں. یہی زمین ہے جو اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے. کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے؟ تقریباً 1200 کلومیٹر 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ. لیکن آپ کو کہیں محسوس ہوتی ہے اس کے گھومنے کا معاملہ؟ اور بڑی ایزی کیلکولیشن ہے. 24 گھنٹے کا ایک سرکل ہے جس میں یہ زمین اپنے سرکل کو مکمل کرتی ہے، اور زمین کا محیط جو ہے اس کو آپ اگر 24 سے تقسیم کریں گے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ. ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا. اور جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی تھی تو وہ لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی. اور بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن جریر اس کو لے کر آئے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور یہی زمین کس سپیڈ کے ساتھ سورج کے گرد گھوم رہی ہے؟ وہ 1,10,000 میل فی گھنٹہ. تب کہیں جا کر ایک سال میں اس کا ایک سرکل پورا ہوتا ہے سورج کے گرد. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس آسمان کی بلندی کو دیکھو، اس کائنات کی وسعت کو دیکھو، اور اس کے اندر جو توازن اللہ نے پیدا کر دیا، جس طرح وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، کوئی سرے منہ ادھر سے ادھر انحراف نہیں کرتا. تو یہاں فرمایا گیا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کے بالکل نوک پلک سوار دی. وہ عظیم توازن پیدا کر دیا اس کائنات کے اندر کہ جب تک اللہ کا حکم ہے کائنات برقرار ہے. لیکن جو اللہ کا حکم آئے گا، جو ہم پڑھ چکے، جب زمین کانپنے لگے گی اور آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی جو بساط ہے اس کو لپیٹ دے گا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اغتش یغتش کے معنی آتے ہیں کسی شے کو ڈھانپ لینا، تاریک کر دینا، اندھیرا کر دینا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے اندھیر کر دی اس کی رات. گویا کہ رات کے اوقات میں جب سورج دوسری طرف نکل گیا تو زمین کا جو نصف تھا جو سورج سے پرلی طرف تھا وہاں رات آ گئی. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی رات سے اللہ تعالیٰ نے پھر دھوپ بھی نکال دی. ضحاہا، یہ ضحا کا لفظ ہوتا ہے نا جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، جبکہ دن خوب روشن ہو چکا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور کاریگری، اس کی تخلیق، اس کی خلقت کے مظاہر ہیں نا. اور یہ کام عرب ہا عرب سے ہو رہا ہے، سرے منہ اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اور تا قیام قیامت یہ عمل جاری رہے گا. وہ کون سی طاقت اور فورس ہے کہ جس نے اس کائنات کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے. آج سے 1,500 برس پہلے تو لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ چند کوس کے فاصلے کے اوپر یہ چاند ہے اور اس سے اور کچھ فاصلے کے اوپر سورج ہے، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. لیکن اب ہمارے پاس وہ جو ہے گیجٹس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس وہ آلات بھی موجود ہیں جس کے ذریعے ہمیں اس فاصلے کا بھی علم ہوتا ہے، اور جس رفتار کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں اس کا علم بھی ہوتا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہی وہ سامنے مشاہدے کی چیزیں. روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دن چڑھ جاتا ہے، پھر نصف نہار پر پہنچتا ہے، پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد یہی زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو اس کو تمہارے لیے ایک گہوارے کی مانند بنا دیا. مہاد بھی کہا گیا، مہاد کہتے ہیں گہوارے کو. جس طرح کسی بچے کے پگوڑے کے اندر اس کی ضرورت کی تمام چیزیں، اس کی جو ہے وہ کوئی چوسنی بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے، کوئی کھلونا بھی اس کے اندر ہے، تو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے کپڑے لتے جو ہے وہ بھی اسی پگھوڑے کے اندر ایک طرف کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو سامان زیست کے لیے جو چیزیں بھی تمہاری ضرورت ہیں یہاں زندہ رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے اس دنیا میں پیدا کر دہا، پھیلا دیا. کس قدر وسعت ہے اس زمین کی. ریگستان ہے تو تا حد نگاہ آپ کو ریتی ریت نظر آ رہی ہے. نخلستان ہے، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں. کس طرح مزین کیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو. اس کائنات میں کوئی اور کرہ ایسا موجود نہیں کہ جہاں وہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے زمین کو عطا فرمائی.
اس لیے کہ یہاں اصل میں حضرت انسان کو بھیجنا مقصود تھا، اس کا امتحان مقصود تھا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ موت و حیات جو قائم فرمایا کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزما لے، تمہیں پرکھ لے. والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس زمین کو پھر پھیلا دیا. اسی میں نشیب و فراز بھی ہیں، اسی میں تم اس کے پیٹ میں جو ہے کھود کر وہاں سے پانی بھی حاصل کر رہے ہو. کیسی کیسی معدنیات اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں. سونے کی اور ہیروں کے کتنے بڑے بڑے جواہرات ہیں کہ جو اس زمین کے اندر پوشیدہ ہیں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور ہماری زندگی کے لیے جو لازمی شے ہے اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی بھی نکال دیا. اخرج منہا ماءہا، یہ سمندر جو موجود ہیں اگر وہاں ابھی بخارات اٹھتے بھی ہیں اور اوپر جا کر کنڈنس ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے حکم سے کہیں جا کر برستے ہیں، کہاں سے آیا ہے پانی؟ بخارات تھے، آبی بخارات جو اوپر جا کر کنڈنس ہوئے. تو اخرج منہا ماءہا، اسی طرح چشمے پھوٹ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب پڑی تھی اور وہ چٹان جو ہے اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے ہیں. کہاں سے وہ پانی آ گیا؟ تو اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی زمین سے تمہارے لیے اللہ نے پانی بھی پیدا کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی. ہر شے جو زندہ ہے اس میں پانی کا لازمی عمل دخل ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہی ڈی ہائیڈریشن ہے کہ جب انسان کو کہیں لاحق ہوتی ہے تو پھر موت ہی ہوتی ہے جس کا اینڈ ہو. اگر پانی میسر نہ ہو، اس کے لیے کوئی ڈرپس کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کے الیکٹرولائٹس کو اگر بیلنس نہ رکھا جائے، اس کے اندر پانی کی کمی کو اور آگے مزید بڑھنے دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت ہو جائے گی. ومرعاہا، اور مرعا کے معنی کیا ہیں؟ تمہارے کھانے پینے کے لیے سبزیاں بھی ہیں، ترکاریاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، اور تمہارے حیوانات اور مویشیوں کے لیے چارہ بھی پیدا کر دیا. مویشی بھی تو اللہ نے پیدا کیے تھے نا، لیکن ان کو زندہ رکھنے کے لیے چارہ ضروری تھا. تو چارہ کسی انسان نے کاشت نہیں کیا. یہ زمین کے اندر وہ قوت نمو تھی جس کی وجہ سے وہ خود رو قسم کی جھاڑ جھکاڑ اور جو چیزیں آپ جو ہے شاید وہ کھا کے سکنا بہت دور کی بات ہے، اسے زبان پر نہ رکھ سکے. یہ جانور جو ہیں مویشی اس کو کھاتے ہیں اور اسی کے اوپر ان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. تو انسانوں کے لیے بھی ان کی بقا کے لیے خوراک سبزیوں کی شکل میں، ترکاریوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اور اسی طرح حیوانات جو ہے چرند پرند جن کا گوشت تم کھاتے ہو وہ بھی انہی نباتات سے پڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ پیدا کر دیا. والجبال ارساہا، اور یہ پہاڑ ذرا ان کو تو دیکھو. ارساہا، ارسا کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو زمین میں گاڑ دینا. ارسا یرسی، وہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا ہے، نصب کر دیا ہے. اصلاً یہ مادہ آتا ہے لنگر انداز ہونے کے لیے. جب سمندر کے پانی میں کوئی تلاطم پیدا ہوتا ہے اور جہاز جو ہے کوئی بہت بڑا بیڑا ہے وہ ڈولنے لگتا ہے تو فوراً لنگر ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ لنگر بڑی وزنی شے ہے، وہ جا کے زمین میں کہیں کہیں اپنی جگہ بنا لے گا، اور یہ جو ہچکولے لگ رہے ہیں اس بادبانی جہاز کو تو اس کے اندر جو ہے کمی واقع ہو جائے گی. تو لنگر انداز ہونا، تو گویا کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑے ہیں، نصب کیے ہیں، وہ اس کے لنگر ہیں جو اللہ نے قائم کر دیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو تخلیق فرمایا تو وہ لرزنے اور کانپنے لگی، اور اس نے کہا، اے پروردگار، تو میری پیٹھ پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے چلا ہے جو یہاں فسق و فجور کا بازار بھی گرم کرے گی، غارت گری بھی کرے گی، خون ریزی بھی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بھی بہائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے آلودہ کر دے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نجاستوں کی وجہ سے، اور تیری بغاوت اور سرکشی اور دوسروں پر ظلم کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ، کانپتی ہوئی زمین پر وہ پہاڑ نصب کر دیے، اور یہاں چشمے
اور نہریں رواں کر دیں، دریا رواں کر دیے، جس کی وجہ سے اس کا کانپنا ختم ہوا اور اوپر سکون ہو گئی۔ گویا کہ یہ زمین بھی دہشت زدہ تھی اس اعتبار سے کہ اس پر جو مخلوق انسان، حضرت انسان جو آئے گا تو اس کے اندر جو فساق و فجار ہوں گے، جو باغی اور سرکش ہوں گے، وہ کیسے خاصا ظلم نہیں کریں گے۔ اور اسی زمین پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا، جس کی وجہ سے اس کی لڑکھڑاہٹ اور اس کا کانپنا ختم ہوا۔ تو والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نصب کر دیا متاعا لکم ولانعامکم، یہ متاع ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ یہی مویشی ہے نا جس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، جس کی سواری بھی کرتے ہیں، جس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اب تو قربانی کے جانوروں کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے ہم استفادہ نہ کرتے ہو، ہمارے کسی نہ کسی کام میں آ جاتی ہے ہر شے۔ اگر کھال ہے تو اس کو گویا کہ آپ اس کے ذریعے پوشاک بھی بنا سکتے ہیں، خیمے بنا سکتے ہیں، کس قدر مضبوط اللہ تعالیٰ نے چمڑی بنائی ہوتی ہے حیوانوں کی، تو کوئی شے بھی ایسی نہیں جو ضائع جائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام چیزیں تمہارے برتنے کے لیے ہیں۔ متاعا لکم، متاع کسے کہتے ہیں؟ سامان زیست۔ اگرچہ قرآن حکیم نے اس دنیا کو متاع الغرور بھی قرار دیا، جو اس کی چمک دمک ہے، یہاں کی جو رعنائیاں ہیں، اس اعتبار سے یہ تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے، تمہیں غافل کرے گی تمہاری اپنی موت سے بھی، اللہ سے بھی اور آخرت سے بھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں تمہاری ضرورت ہیں، بس اس حد تک اس سے استفادہ کرو جتنی ضرورت ہے، اس سے بڑھ جاؤ گے تو اسراف اور تبذیر ہو جائے گا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورت سے بڑھ کر انسان کا آگے بڑھ جانا۔ دنیاوی سہولتوں کے اندر اگر کھانا ہے تو اس میں ایک ایک وقت میں کئی کئی ڈشز موجود ہونی چاہیے، پہناوا ہے تو بہت ہی کوئی قیمتی قسم کا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ضرورت ہیں۔ بدن کو ڈھانکنا، ستر پوشی لازم ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر انسان اسراف اور تبذیر کی حد تک چلا جائے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ تو متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے متاع کا درجے میں ہیں، تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اب ذکر آ گیا اس شے کا۔ طامہ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کسی شے کو نیست و نابود کر دینا، بلکہ طم البئر کہتے ہیں کوئی کنواں موجود تھا، فرض کیجئے وہ خشک ہو گیا، اب نظر تو ایسے آتا ہے جیسے کنواں موجود ہے لیکن اصلاً اس میں پانی نہیں ہے، تو اس کو بالکل بھر کر زمین کے برابر کر دیا جائے، گویا کہ کنویں کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو ترجمہ کیا کیا گیا؟ وہ بہت بڑا ہنگامہ اور آفت جو آنے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب کو وقت آئے گا قیامت کا دن، الساعہ، جو بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، جب اس کائنات کی بساط ہی لپیٹ دی گئی تو باقی کیا بچا؟ چاند جو ہے وہ سورج میں دھنس جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اس آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا۔ یہ تمام مضامین مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سورج گہنا جائے گا۔ تو یہ طامۃ الکبریٰ ہے، وہ بہت بڑی آفت اور بہت بڑا ہنگامہ جو برپا ہونے والا ہے، جسے ہم یوم القیامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ قیامہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ انسان جس دن قبروں سے نکال کر کھڑا کر دے، قیام کھڑا کرنے کو کہتے ہیں نا، یہ الساعہ ہے، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بڑا حادثہ جو رونما ہونے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو وہ وقت جب کہ وہ بڑی آفت جو ہے ان کو آ پکڑے گی، وہ بہت بڑا ہنگامہ واقع ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس دن انسان یاد کرے گا، چیتے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اگرچہ ہر انسان کو معلوم ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنے اوپر پوری بصیرت حاصل ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، گناہوں کی دلدل میں کس حد تک دھسا ہوا ہے۔ انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔
بظاہر دینداری ہے لیکن اندر جو ہے وہ دنیا داری موجود ہو. لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن کہ جس دن انسان چیتے گا، یاد کرے گا جو کچھ اس نے کمایا تھا. دیکھیے ایک کمائی وہ ہے جسے ہم روپے پیسے کمانا کہتے ہیں، کاروبار ہے، ٹریڈ ہے، زمینداری ہے، یہ تمام چیزیں کمائی کا ذریعہ ہے نا. یہی کمائی بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے کہ اگر آپ اسے ہدایت کے ساتھ استعمال کریں، آپ کے اندر ہدایت موجود ہو، اور یہ تمام چیزیں نعمتیں بن جائیں گی. روپیہ پیسہ بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، عمر بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ. اگر ہدایت نہیں ہے تو ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے، ہر شے زحمت ہے، وبال جان ہے. اس دنیا میں تو چند لحظوں کی لذت حاصل کر لیں گے، یہاں کی جو بھی رعنائیاں ہیں، یہاں کی چمک دمک جو ہے اس سے استفادہ کر لیں گے، لیکن تا بقے کب تک؟ آخر اس دنیا سے جانا ہے نا. اور یہ زندگی جس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کل 3 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کی جامع ترین صورت. یہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے. ہاں وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جن میں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، حق پر کاربند ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، حق کے دائی بن کر کھڑے ہوں گے، اور اسلام میں جو مصیبت جو تکلیف آئے اسے برداشت کریں گے، صبر سے کام لیں گے، جھیلیں گے. تو ہر انسان اس دنیا کے اندر گویا کہ انہی کے درمیان ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کل انسانی یغدو کل نفس یغدو فبائن نفسہ، ہر شخص جو ہے جو بھی روزانہ صبح اٹھتا ہے، پورا دن گزارتا ہے، تو ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دنیا میں وہ دن گزارا تو اللہ کی فرما برداری میں گزارا، حرام اور حلال کی تمیز کو برقرار رکھا، کسی پر ظلم نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، ملاوٹ نہیں کی، کوئی حرام کام جو ہے اس سے نہیں ہوا، نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا. تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو رات کو جب گھر لوٹتا ہے تو کامیاب لوٹا. فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، تو صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں لدو اونٹ کی طرح، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا لے کر گھر لوٹا ہے، اپنی گردن کو جہنم کی عذاب سے بچا کر گھر واپس آیا ہے، اللہ کی فرما برداری پر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے تو کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اگر کاروبار بزنس کیا کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وعدہ خلافی نہیں کی، ایمانت میں خیانت نہیں کی، یہی تمام اوصاف ہے نا. او موبقھا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو رات گھر تو پلٹا لیکن جہنم کا توق لے کر آیا ہے، گناہ بھی کیے ہیں، جھوٹ بھی بولے ہیں، دھوکے بھی دیے ہیں، فوش گوئی بھی کی ہے، وہ تمام چیزیں شامل کر لیں جو انسانوں کی اکثریت کر رہی ہے. تو فمعتقھا او موبقھا، محنت سب کر رہے ہیں لیکن ان میں سے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور دوسری طرف وہ ہے جو جہنم کے اندر ایندھن کے طور پر جلنے لگے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس دن جہنم جو ہے ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، وہ لے آئی جائے گی. آج تو بڑے جو ہے اچک چک کے سوال کرتے ہیں کب ہوگا وہ قیامت کے دن، آگے آ بھی جائے گی وہ بات. کب آئے گا وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی سنا رہے ہیں؟ ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، ویلکم کہیں گے. اس لیے کہ اصل میں شے کیا مطلوب تھی کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی. تو وہ پکڑ آئے گی کب؟ ہم تو اپنی اسی دنیا داری کے اندر، یہاں کی لذتوں کے اندر مگن ہیں، مشغول ہیں. کب آئے گی وہ قیامت؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ تو آج تو تمہاری نگاہوں کے سامنے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہیم کو، جہنم کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، لِمَنْ يَرَى، جس کو وہ دیکھیں گے. آج تو جنت ہے یا جہنم ہے، دونوں چیزیں غیب کے امور ہیں نا. ہمارا ایمان ہے
کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا بھی ہے اور ابدی زندگی ہوگی اس کے بعد، یا جنت یا جہنم، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا. لیکن اس دن تو یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کا مشاہدہ ہوں گی، دیکھ رہا ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور اس دن جہنم کو، دوزخ کو ہم ان کے سامنے لے آئیں گے، اور پھر وہ ہر شخص اسے دیکھے گا، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس وہ کہ جس نے بغاوت کی اللہ کے خلاف، جہاں ترجمہ کیا ہے شرارت کی. بغاوت جو ہے وہ ذرا خاصی بھاری بھرکم اصطلاح ہے. سرکشی، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ذرا تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو گئی. اسی طرح انسان خطا میں، نسیان میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مزید کو ایک ڈائلیوٹ معاملہ ہو گیا. لیکن یہ کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، فرعون کون تھا؟ جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا. گویا کہ اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا نقطہ عروج یا کلائمیکس کون تھا؟ وہ فرعون. یا دوسری طرف شیطان لعین ہے، جس نے تکبر کیا اور اس نے مہلت طلب کی کہ قیامت تک کے لیے مجھے زندگی عطا کر دیا پروردگار، جتنے بھی لوگ ہیں جو تو نے پیدا فرمایا اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لوں گا. اور قرآن نے کہا کہ ابلیس نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا، اس لیے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے دکھائے ہوئے رستے پر آگے بڑھ رہے ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے بھی بغاوت اختیار کی، اللہ کے خلاف سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اب یہ کسوٹی اور معیار بڑا سخت ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، آیا ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے یا دنیا کو دی ہے؟ کتنی کچھ محنت ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور کتنی کچھ محنت اور سعی و جہد جو ہے دنیا کے لیے کر رہے ہیں. دن رات ایک ہے تو دنیا کے لیے. دنیا میں جو شے مطلوب ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے. اب وہ شخص جو اس روپے پیسے کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا ہے، مبارکباد ہے اس کے لیے، تہنیت ہے. لیکن محنت تو اس نے کی ہے نا. ترجیح کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ وآثر الحیات الدنیا، گویا کہ اس دنیا کی جو بھی جھوٹی مسرتیں ہیں، یہاں کی لذتیں ہیں، یہاں کی رعنائیاں ہیں، یہاں کی چمک دمک ہیں، اس کا اسیر ہو کر آخرت کو بھول گیا، پسے پش ڈال دیا. اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. تو وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جہنم ہی ہے کہ جو ان کا ٹھکانہ ہوگی. بالآخر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، لرزاں ترساں رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا. یہ ہماری حیوانی جبلتیں ہیں. زبان چٹخارا مانگتی ہے، اور اس زبان کے چٹخارے کو پورا کرنے کے لیے اگر انسان حرام میں منہ مار رہا ہے، یا جو کمائی وہ حاصل کر رہا ہے وہ حرام کی ہے، اپنا سٹیٹس بلند سے بلندتر کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے گویا کہ اس دنیا کی نعمت، یہاں کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، اور اسے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ احساس اگر انسان کو دامنگیر ہو کہ ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے اپنے رب کے سامنے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، نہ صرف عمل بلکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہماری ایمبیشنز، ہماری آرزویں. یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کو پورا تو نہیں کر سکتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ اس کی ایمبیشنز ہیں کیا، کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بلند سے بلند ہوتا ہوا کہاں تک جانا چاہ رہا ہے.
اگرچہ اس کے لیے وسائل اس کے پاس موجود تھے یا نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا پیمانہ جو ہے اس کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے۔ تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور جواب دہی کے خوف سے کھڑا ہونا، محاسبے کے لیے کھڑا ہونا، اس سے لرزاں ترسا رہا، ڈرتا رہا، اور اپنی خواہشات کو پورے کنٹرول میں روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے وہی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس شخص نے اپنا ہدف، آئیڈیل اور مقصد آخرت کو بنا لیا، آخرت کی کامیابی، رب کی رضا، اور پھر اس کے لیے محنت کی جیسا کہ محنت کرنے کا حق تھا، اور اس کے دل میں بھی ایمان اور یقین موجود تھا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی جو بھی سعی ہے، جو محنت ہے، جو انہوں نے جد و جہد کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی فرمائے گا، قدردانی فرمائے گا۔ تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ پھر جنت ہے، اور ظاہر بہترین جگہ ہے وہ، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کتنی آیات موجود ہیں، جہاں جنت کی نعمتوں کا، اللہ کے فضل و عنایت کا، سب سے بڑھ کر دیدار رب کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری پاروں کی صورتیں جو ہیں اس میں انذار آخرت بہت ہے، آغاز بھی اسی سے، آخر میں بھی وہی بات۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرنا اللہ کے بس میں نہیں، وہ ہم پڑھ چکے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا انسان کو پیدائش کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اس کی موت کے بعد کیا اللہ پر زیادہ بھاری ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا؟ کہ ریشو پرپوشن تو ہونی چاہیے نا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک حیوان ہے، جانور ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ رب کے جس نے تمہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہے؟ کیا وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا؟ تو پوچھتے ہوں گے کب ہی ہوگی وہ قیامت، جس دن انسان کو اس کی قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، وہ الساعہ جس دن کو اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، ایان مرساہا، کب ہوگی وہ قیامت لنگر انداز، کب آئے گا وہ وقت؟ اب اس بات کو نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، حضور سے بھی سوال کیا جاتا تھا۔ حدیث جبرائیل کے اندر جو موجود ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے اور چند سوالات انہوں نے حضور سے کیے تھے تعلیم امت کے لیے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، پھر قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ علم نہیں رکھتا اس کی نسبت جو سوال کر رہا ہے، وہ کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، جس طرح جبرائیل کو معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی، اسی طرح میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً جو قیامت کا علم ہے کب آئے گی وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ فیما انت من ذکرہا، تو یہ کیا ایسی بات ہے، آپ کو اس بات سے کیا سروکار ہے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ گویا کہ بین السطور اس بات کا یہاں گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو حضور سے، ان کے بھی علم میں نہیں کہ کب قیامت آئے گی، بھلا آپ کا اس سے کیا سروکار؟ ہاں یقین ہے، ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس بات کا یقین ہے، لیکن کب آئے گی؟ اب یہ سوالات اس نوعیت کے ہیں جس کا کوئی عمل سے تعلق ہی نہیں، صرف معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ بات تو طے ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کو اس سے کیا سروکار کہ اس کا وقت آپ کے علم میں ہو،
اس کا تعین ہو آپ کے سامنے کہ کب ہوگی. الی ربک منتہا، اس لیے کہ اس کا معاملہ منتہائے علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب ہوگی، جب وہ چاہے گا. اگرچہ وہ کس طرح کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ حضرت اسرافیل جو ہے اپنے منہ کے ساتھ سور کو لگائے جو ہے وہ انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور میں پھونک دے، اور پھونکا جانا گویا کہ قیامت ہے. انما انت منذر من یخشاہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب جب یہ آیات قرآنیہ نازل ہو رہی تھیں، لوگوں کی طرف سے حیل و حجت بھی ہو رہی تھی اور بہت سا استہزاء بھی کیا جا رہا تھا. بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں کہ قرآنی آیات کا نزول کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے بڑے اعتراضات بھی ہوئے اور استہزاء بھی ہوا. زقوم کا ذکر آیا تو انہوں نے استہزاء کیا کہ کیسا درخت ہے جو آگ میں اگتا ہے، حالانکہ آگ تو ہر شے کو جو ہے وہ جلا دے گی، بھسم کر دے گی، اور یہ درخت جس کا ذکر محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں ایک ایسا درخت بھی ہوگا کہ جو جہنم کی جڑ سے نکلے گا. اب یہ استہزائی انداز بھی تھا ان کا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہیں خبردار کر سکتے ہیں. جو فریضہ رسالت اللہ نے آپ کے کاندھوں پر ڈالا اس کو ادا کیجئے، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے. آپ بری ہیں. وما انت علیہم بمسیطر. اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، آپ کو اختیار نہیں دیا کہ زبردستی انہیں ہدایت کے رستے پر لے آئیں. انما انت منذر من یخشاہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. من یخشاہ، کہ جو اس کا خوف رکھتا ہے. یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، الساعہ کا، تو یہاں کی ضمیر اسی طرف جا رہی ہے. جسے معلوم ہے کہ قیامت ہوگی، بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، حشر نشر ہے، وہ تو آپ کے انذار سے، آپ کے ڈر سنانے سے، آپ کی موعظت سے کچھ حصہ حاصل کر لے گا، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے گا، اپنے اندر سدھار پیدا کر لے گا. لیکن آپ کی حیثیت منذر کی ہے، اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس دن وہ دیکھیں گے اس قیامت کو اور اس کی تباہی کو، اس کی ہولناکی کو، جس کے لیے بہت سے صیغے قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں، تو وہ یوں ہوں گے کأنہم یوم یرونہا، ایسا لگے گا انہیں جس دن وہ دیکھ لیں گے اس جہنم کو بھی اور اس قیامت کے دن کو بھی. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ دنیا کی زندگی میں مگر ایک شام یا اس سے اگلی صبح. 70 80 90 100 برس کی زندگی، اس پر تو ہم بھی گواہ ہیں نا. آج جو حضرات بھی 80 کے پیٹے میں ہیں، 70 سے اوپر ہو چکے ہیں، پچھلی زندگی پر نظر ڈالیے کس تیزی سے گزر گئی. کب لڑکپن تھا، پھر جوانی آئی، نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر پوری طرح جو ہے وہ جوان رانا بن گئے، پھر کمر بھی جھک گئی، بڑھاپے کے آثار بھی پیدا ہو گئے. یہ تمام چیزیں گویا کہ چشم زدن میں ہو گئیں. یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ. عصر کے معنی کیا ہے؟ وہ زمانہ جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی تیز روی کا تمہیں احساس نہیں ہے. ہاں، احساس ہوتا ہے جب اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھتے ہو کہ کبھی ہم بھی اسی عمر کے تھے. لیکن نہ صرف یہ کہ ہم بڑے باپ بنے، باپ نہیں بلکہ اب وہ دادا بھی بن چکے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پڑدادا یا پڑنانا جو ہے اس سٹیج کو بھی پہنچ چکے ہوں. لیکن پوری زندگی جو ہے کیسے محسوس ہوتی ہے؟ تو وہ کلائمیکس پر ہوگا وہ احساس اس دن. ایک تو وہ ایک دن ہی 50,000 برس کا، بعض احادیث کی روح سے اس کی طوالت دیکھیے تو 50,000 برس کی نسبت و تناسب جو ہے 50 60 70 برس کے ساتھ ہے کیا؟ اور یہ احساسات جو ہیں وہ ہر شخص کے ہیں کہ اس دنیا میں جس تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، وہ جو قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، جس کا حدیث میں ذکر موجود ہے کہ ہفتہ ایسے گزرے گا گویا کہ صرف ایک دن گزرا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا گویا کہ ایک ہفتہ گزرا ہے.
ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کا فصل کہنے کو تو 7 دن ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ابھی کل ہی تو جمعہ گزرا تھا، ہفتہ ایسے گزرا گویا کہ ایک دن گزرا، مہینہ ایسے گویا کہ ایک ہفتہ گزرا، سال ایسے گزرے گا گویا کہ ایک مہینہ گزرا، اور پوری عمر ایسے بسر ہو جائے گی جس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس دن وہ ہوں گے کہ جس دن دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہے تھے لم یلبثوا الا عشیۃ، مگر ایک شام، عشیہ کہتے ہیں شام کا وقت، گویا کہ دن کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اور ضحیٰ کہتے ہیں دن کے پہلے پہر کو۔ تو اس سے زیادہ کی شاید زندگی نہیں تھی ہمارے پاس دنیا میں، اس سے زیادہ ہم نے زندگی بسر ہی نہیں کی۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو ذکر آیا تو 300 برس تک قرآن نے آگے صراحت کر دی نا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9 یہ الفاظ ہے، 300 نہیں بلکہ اس سے بھی 9 برس زائد وہ زندہ رہے، ان کے اوپر نیند طاری رہی، لیکن جب بیدار ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے کہ ہم تو صرف ایک دن یا اگلے دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس 300 برس بیت چکے تھے ان کو۔ تو اسی طرح اس دن جو ہے یہ دنیا میں گزاری ہوئی جو بھی ساعتیں ہیں، یہاں کے جو بھی اوقات ہیں، یہاں کی جو طویل عمر ہے، وہ یوں محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں رہے وہ دنیا کی زندگی میں مگر ایک شام یا ایک صبح کا کچھ حصہ۔ یہ 46 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کا جو انر کور ہے وہ انذار آخرت ہے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر وہ آخرت پر وہ ایمان بلکہ یقین پیدا فرما دے ہمارے اندر کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکیں اور دین ہماری ترجیح بن جائے، آخرت ہماری ترجیح بن جائے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو، ترجیح اول ہماری آخرت ہو اور دین ہو۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، یہاں آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کے اوپر اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، دن کا کچھ وقت آپ کو کمائی میں بھی لگانا ہے، لیکن اگر اس ہدایت پر کاربند رہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت دی ہوئی ہے تو پھر تو وہی معاملہ فَمُعْتِقُهَا، تو گویا کہ کامیاب ہو گئے، اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔